کہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ کیسر احمد راجہ صاحب موجود ہیں۔ کیسر صاحب، ویلکم ٹو کراچی، ویلکم ٹو دا علم فاؤنڈیشن۔ کیسر صاحب کو آپ میں سے بہت لوگ جانتے ہوں گے، لیکن میں ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کیسر صاحب کا ایجوکیشن سے ایک بہت گہرا تعلق ہے، اور اسپیسیفکلی ایجوکیشن میں کیسر صاحب کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ ایجوکیشن کمپلائنس مینجمنٹ میں ہے، اور کیسر صاحب کا دنیا کے ایجوکیشن کے اسپیس میں بہت نامور اداروں کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ ہے، اور اس میں پیئرسنس بھی شامل ہے، سٹی اینڈ گلڈز، EDI اور بھی دیگر ادارے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیسر صاحب کا دیگر یونیورسٹیز کے ساتھ، یونیورسٹیز کے اساتذہ کے ساتھ اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق رہتا ہے۔ تو اب کیسر صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسر صاحب، بہت خوشی ہے کہ آپ ادھر تشریف لائے۔ تھینک یو۔ آپ نے تھوڑا سا ذرا آپ اپنے الفاظ میں اپنا بیک گراؤنڈ اور خاص طور پہ ایجوکیشن کے حوالے سے جو آپ کا ایک کانٹیکسٹ ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ بھی آپ سامعین کے سامنے پیش کر دیں۔ جی ضرور۔ میرا رادر ڈائیورس بیک گراؤنڈ، جس میں کافی چیزیں اللہ عز و جل نے کور کرنے کا موقع دیا، بٹ so far as the education is concerned، میرا اپنا چونکہ پڑھانے کا تجربہ وہ UK کا رہا۔ میں نے پڑھا بھی وہیں پہ، ہائر ایجوکیشن، اور پڑھایا بھی میں نے وہیں پہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی بزنس کنسلٹنسی تھی ہماری، جس میں پرٹیکولر ایک آسپیکٹ ایجوکیشن کا۔ تو اس میں پھر جو کمپلائنس مینجمنٹ ہے، کہ یعنی کہ جو ایجوکیشن کی کورپوریٹ سائڈ ہے، عام طور پہ ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو کوالٹی آف ڈلیوری اور وہ ان چیزوں پہ ہے۔ اس میں بھی ٹیچر ٹریننگ کا ایک اللہ عز و جل نے بڑا واسٹ تجربہ دیا، پر جو ایجوکیشن کی مینجمنٹ ہے، بھلے وہ اپنے ادارے کی سطح پہ کریں یا آپ جو ہائر اسٹینڈرڈ جن کے ساتھ آپ نے کمپلائی کرنا ہوتا ہے اپنی ایکریڈیشن لینے کے لیے اور اسے مینٹین کرنے کے لیے، دیٹس اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ ٹائپ آف پیس، رائٹ؟ تو اس میں بھی اللہ عز و جل نے بہت تجربہ دیا۔ کئی ادارے ہیں، I'm not sure یہ بات کیمرے پہ کہنی چاہیے یا نہیں، بٹ اللہ عز و جل نے یہ عزت بخشی کہ میرا جو اسٹرائک ریٹ رہا وہ 100% رہا۔ ماشاء اللہ، ویری نائس۔ دیٹ از ٹو سے کہ کبھی کوئی ایپلیکنٹ ادارہ ایسا نہیں ہوا جس کو ایکریڈیشنز نہ ملی ہو، جس کے لیے میں نے کنسلٹیشنز آفر کی ہوں۔ ماشاء اللہ۔ تو آپ نے پاکستان کے باہر کافی عرصہ کام کیا اور پھر واپس پاکستان آ گئے، تو یہ جو آپ کا سفر ہے اس کو ذرا آپ بیان کر دیں۔ بہت لوگ ہوتے ہیں، وہ جو شیکسپیئر نے کہا تھا نا کہ کچھ لوگ عظیم ہوتے ہیں اور کچھ پہ عظمت امپوز کر دی جاتی ہے۔ آئی بلونگ ٹو دا لیٹر، کہ میں پاکستان میں یہاں پہ آ کے ایتھیزم اور یہ ساری چیزیں اس حوالے سے میری جو عام طور پہ سروسز رہتی ہیں، اینڈ سم ہاؤ ایک تاثر یہ بن گیا کہ یہ آدمی ساری زندگی UK کی زرعت چھوڑ کے یہاں پہ آ گیا اس کام کے لیے۔ میں یہ کریڈٹ نہیں دینا چاہتا، دیٹ از ناٹ دا کیس۔ میں ایک بزنس مین ہوں، میں ایک کنسلٹنٹ ہوں۔ میں نے پاکستان میں جو بزنس سائڈ دیکھی، ایجوکیشن سائڈ دیکھی، اور یہ ڈیولپنگ اکانومی ہے، تو ہم جیسے لوگوں کے لیے اس طرح کی جگہ بہت سوٹیبل ہوتی ہیں، اس لیے کہ جو ڈیولپڈ اکانومیز ہوتی ہیں وہ سیچوریٹ ہو چکی ہو، بالکل وہاں پہ بہت مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے۔ تو پھر بھی وہ UK میں جو تھا وہ ٹھیک تھا۔ ڈیولپنگ اکانومیز از ویئر یو آر ان ڈیمانڈ ریسنٹلی۔ تو ہم تو اس مائنڈ سیٹ سے آئے تھے، اور الحمدللہ آتے ہی بڑے اچھے ہمیں ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بھی بڑا اچھا رسپانس ملا، کارپوریٹ سیکٹر کے اندر بھی بڑا اچھا رسپانس ملا۔ باقی چیزیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بعد میں ہوتی رہیں، اور یہ بھی نہیں کہ میں کوئی اپنی زندگی چھاڑ کے یہاں پہ آ گیا ہوں۔ ایکٹیو لائف آؤٹ دیر، لاٹ آف فرینڈس، اور میری وہاں پہ کرکٹ میں نے ساری زندگی وہاں پہ کھیلی، میں ویری گڈ۔ کلبس کی ممبرشپ یہ وہ سارا پڑھنا پڑھانا، میرے دوست سارے وہ اٹس اسٹل دیر۔ تو بس پاکستان میں اب زیادہ وقت اس لیے گزرتا ہے کہ یہاں پہ جو چیز آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، کہ بھلے وہ سیکولرزم کا پھیلاؤ ہو یا ایتھیسٹک آئیڈیاز کی پروموشن ہو، وہ اتنا زیادہ ہے کہ میرا ٹائم اب یہاں پہ زیادہ اسپینڈ ہوتا ہے، بٹ اسٹل ویری مچ ایکٹیو لائف اسٹائل ایوری ویئر۔ میرا جو آپ سے تعارف ہوا اور پھر آپ کا میں نے مٹیریل دیکھا آن لائن، تو اس پہ مجھے محسوس ہوا کہ جو سیکولر آئیڈیاز پھیلائے جاتے ہیں ہمارے ملک میں، یا پھیلے ہوئے ہیں اور مزید پھیلائے جا رہے ہیں، اور ایتھیسٹک یا ایگنوسٹک تھنکنگ، تو ان کے خلاف آپ ماشاءاللہ بہت بات کرتے ہیں، اور دلیل کے ساتھ اور کانفیڈنس کے ساتھ ان آئیڈیاز کو آپ رد کرتے ہیں۔
تو آپ اس فیلڈ میں کیسے آئے؟ میں جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا UK میں، تو یہ سلسلہ وہاں سے سٹارٹ ہوا. وہاں پہ ایک طبقہ تھا کچھ پاکستانی ایتھیسٹس کا. اس وقت یہ کوئی ویل نون فنومنا نہیں تھا پاکستانی ملحدین کا، یہ تو بہت بعد کی باتیں سرفس ہونا شروع ہوئیں. بہرحال وہاں پہ یہ طبقہ موجود تھا، اور بہت سے ایفلوئنٹ فیملیز کے اسٹوڈنٹس وہاں پہ، یعنی وہ جو بچے وہاں پہ اسٹوڈنٹ جاتے تھے، تو ان کے لیے ایک ایکسائٹمنٹ تو ہوتی تھی کہ یار UK آئے ہیں، یہاں پہ تو لائف سٹائل اور ہے. تو لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایک مورل کننڈرم کا شکار ہو جاتے تھے کہ بہرحال ہم مسلمان بچے ہیں، یا جائیں نائٹ کلب ہے، کسینو ہے، یہ وہ سارا کچھ. تو وہ جو ایک ایتھیسٹ کا ایک وہاں پہ کنٹینجنٹ تھا، انہوں نے اپنی روزی روٹی ان کے ذریعے سیدھی کی ہوئی تھی کہ تم فکر نہ کرو، تمہیں ہم لے کے جائیں گے. ان کو ایک لوکل ساتھ چاہیے ہوتی تھی، کوئی انکریجمنٹ بھی اور ساتھ کوئی ناؤ ہاؤ بھی کہ اچھا ہوتا کیا ہے کسینو میں، اچھا کلب میں کیا ہے. تو انہوں نے ان کو ساتھ لے کے جانا اور ان کے عیاشی کرنے ان کے خرچے پہ اور سارا. مجھے یہ پتہ چلا تو انہوں نے کہا لوک آئی کینوٹ امپوز، کہ اسلام آپ کسی پہ امپوز کر دے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، لیکن کم سے کم انفارمیشن دونوں طرح کی تو ہو. تو پھر وہاں سے ایک ڈبیٹ کا سلسلہ چل نکلا کہ اب میں بھی وہاں پہ، اور ان کو جو ایتھیسٹ لوگ ہوتے تھے وہ بھی وہاں پہ، اور ساری ساری رات ہماری ڈبیٹس ہوتی رہتی تھی وہاں پہ. اسٹوڈنٹس بہت سے تھے جو اس طرف پھر بھی نکل گئے، ان سے زیادہ تعداد وہ تھی کہ جنہوں نے توبہ طائب کر کے کہ نہیں یار یہ چیز ٹھیک نہیں، پڑھنے آئے ہیں، ہمیں پڑھنا چاہیے. تو یہ سلسلہ وہاں سے. اب پاکستان میں کیا ہو رہا تھا مجھے کوئی پتہ نہیں تھا، کیونکہ میں 1998 سے پاکستان میں نکلا تھا، اور 2018 تک میں صرف 3 دفعہ پاکستان آیا، اور وہ بھی دیہاتی آدمی ہیں ہم، ایئرپورٹ سے گاؤں اپنے لوکل ایونٹس وغیرہ کر کے چلے گئے، نہ ٹی وی دیکھا، نہ کبھی کسی وائڈر انٹریکشن سوسائٹی کے ساتھ ہوئی. تو مجھے پھر 2018 میں مجھے ریورس کلچرل شوق لگا اس وقت، جب میں آ کے میں نے جب دیکھے یہاں پہ حالات کہ پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے. جب اسٹوڈنٹ سے بات چیت کرنا شروع کی، سارا کچھ ہوا کہ یہ تو کہ میرے ذہن میں PTV تھا 98 والا، کہ اس میں کس طرح کا اشتہار چلتا تھا، کیا ہوتا تھا. جو میں نے اسکرین پہ دیکھنا شروع کیا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، تو دیٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. یہ کیا ہو رہا ہے سوسائٹی میں. تو پھر مجھے تھا کہ میں وہاں پہ بھی تو میں یہ کام کر رہا ہوں. فرق یہ ہے کہ وہ انڈر دا ریڈار ہے، اس لیے کہ وہ بڑے انٹیلیجنٹ لوگ تھے وہاں کے ایتھیسٹ. وہ کبھی سامنے کسی کے بات نہیں کرتے تھے، بند دروازوں کے اندر ہی ڈبیٹس وغیرہ ساری. انفیکٹ میں تو اپنا کیمرہ بھی ساتھ لے جاتا تھا، میرے پاس چھوٹا سا کیم کورڈر ہوتا تھا اس وقت. تو وہ کہتے نہیں کیمرے پہ ہم نے بات ہے کہ نہیں کرو. تو وہ میں کر تو رہا تھا. یہاں پہ پھر یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر کھول کے سامنے آنا شروع ہو گئی. سو دس از ہاؤ. سو تھوڑا سا آپ ڈسکرائب کریں کہ آپ تقریباً 1998 میں آپ نے پاکستان چھوڑا، اور پھر ایفیکٹولی اس کے تقریباً 20 سال بعد 2018 میں واپس آئے. تو آپ نے اشارہ تو کیا، لیکن تھوڑی وضاحت کر دیں کہ میجر آپ کو چینجز کیا نظر آئے، خاص طور پہ یعنی کہ یونیورسٹی اسپیس میں، جدھر آپ کا ماشاءاللہ کافی کام ہے. تو یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کی سوچ کے حوالے سے، یا یعنی کہ کیا چیزیں پہلے نارمل نہیں تھی لیکن اب نارملائزڈ ہو گئی تھیں، تو اس پہ تھوڑی بات کر لیں. بہت ڈفرینٹ چیزیں، متضاد مختلف چیزیں، اور وہ سامنے آنا شروع ہوئیں. مثال کے طور پہ مینٹل میچورٹی بہت زیادہ مجھے نظر آئی. فار ایگزامپل جب میں 18 19 20 سال کا تھا، تو اس زمانے کا، اس دور کا 18 19 سال کا بچہ اور آج کے دور کا جو 18 19 سال کا بچہ ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. دے آر ویل بیٹل ٹیسٹڈ. یہ بچے جو ہیں کہ بڑے جلدی انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ ہم نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیسے کرنا ہے. ان کے پاس ان سوالوں کے جواب بھی یہ ڈھونڈ رہے تھے کہ جن سوالوں کی ایگزسٹنس کا ہی ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ سوال بھی ایگزسٹ کرتا ہے. تو دیٹ واز اے ویری پازیٹیو چینج. اٹ واز ویری ریفریشنگ ٹو سی. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو ان کو کیپچر کرنے کی کوششیں دیکھیں کہ کس طرح سے ان کو پروگریسولی سیکولرزم کی طرف لے جایا جائے، ایتھیزم کی طرف لے جایا جائے، وہ بھی اپنی جگہ پہ بڑی ایک لیمنٹیبل قسم کی کوشش ہے، وہ بھی دیکھی، اور بہت سے بچوں کو اس کا شکار بھی ہوتے دیکھا. پورا اپریٹس سامنے دیکھا کہ کس طرح سے اسلام کے جو ریپرزینٹیو تو ہم سارے ہی ہیں، لیکن چلیں ہم جو علماء کا طبقہ ہے ان کو ہم زیادہ ریپرزینٹیو مانتے ہیں. ان کو کس طرح سے ڈیمین کیا گیا، ایک گلف پیدا کیا گیا ان کے اور ان بچوں کے درمیان. اس گلف کو پھر کیسی سوچ کے ساتھ بھرا جا رہا ہے. سو دا ہول سیٹ آف انالیسز واز ویری ڈسٹربنگ کہ ہمارے بچوں پہ کوئی اتنی محنت کر رہا ہے. someone is working that hard, why aren't we doing that hard work. تو پھر میں نے یہ دیکھ کے پھر وہ سارا شروع کیا. اور
اب یہ ہے کہ الحمدللہ بہت سے بچے جو کسی وقت میں اسلام چھوڑ گئے تھے وہ واپس آئے اسلام میں. ڈبیٹس کا سلسلہ سٹارٹ ہوا پاکستان میں ماشاءاللہ. پھر ایمان یونین کے ساتھ میرا تعلق بن گیا. وہ تو ساری ٹیم ہی ڈبیٹرز کی ہے اور اناپولوجیٹک ڈبیٹرز کی ہے. تو I'm also a soldier, a foot soldier there as well. تو بس یوں یہ کڑی سے کڑی ملتی گئی. ماشاء اللہ. میرا پچھلے تقریباً 17-18 سال سے آئی بی اے کے ساتھ تعلق ہے، تو وہاں پہ وزٹنگ فیکلٹی ہوں. تو یہاں پہ بھی میں نے کافی چینجز دیکھے ہیں. آن دا پازیٹیو سائڈ آئی ایگری ود یو کہ بچے تو نہیں کہنا چاہیے، ینگ ایڈلٹس ناؤ 18-19 سال کی عمر میں یونیورسٹی میں آتے ہیں، تو یہ نوجوان جو ہیں اب سوچتے زیادہ. ایٹ دا سیم ٹائم مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر سیکولر تھاٹ اب کافی ڈومینیٹ کر رہی ہے. ایک طریقے سے ہمارا یہ ویو ہے، یہ پرسیپشن ہے کہ ریلیجن ڈز ناٹ بلانگ ان دا کلاس روم. سو کلاس روم کے اندر جب آپ آتے ہیں تو دین مذہب وغیرہ آپ باہر چھوڑ کے آ جاتے ہیں. اٹس ویری آکورڈ ٹو کنیکٹ ود دا ڈیوائن اور ڈو اینی تھنگ لائک دیٹ. سو مذہبی مزاج کے بھی لوگ جو ہوتے ہیں اکثر کلاس روم میں آ کے ایک سیکولر ٹون ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے ایک پیچھے یعنی کہ پورا ایک کارپوریٹ سٹرکچر ہے، جو کارپوریٹ ورلڈ ہے وہ بھی ایک طریقے سے یہی چاہتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اس کارپوریٹ رنگ میں رنگا جائے اور یہ ایکسرسائز اسکول یونیورسٹی میں شروع ہو جائے. سو اس کانٹیکسٹ میں اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی پھر اسی سوچ میں بزی ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ سوچ ان کے اندر آ جاتی ہے. لیکن اب ہمارا کام یہ ہے کہ ان اسٹوڈنٹس کے اندر دین کا شعور اور اپنا لارجر پرپس کی ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہمیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ انگیج کر کے ڈالنی ہے. تو آپ کا چونکہ اس ایریا میں کافی ایکسپیرینس ہے، تو آپ کے خیال میں یہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ گراؤنڈ لیول سے ہونے والا کام ہے. ریزن بینگ کہ دیکھیں ہم اپنے بچوں کو اسلام پڑھاتے ہیں اپنے گھروں میں، وہ اسلام پڑھتے ہیں اور اس کے پیچھے صرف ایک ایکٹیو موڈ ہوتا ہے، عقیدت کا موڈ، اینڈ دیٹس اٹ. دیکھیں عقیدت اف دیٹ از ناٹ سپورٹڈ ود ریشنلٹی، رائٹ، تو وہ کبھی بھی کسی اگریسو یا ہوسٹائل ماحول میں وہ آرگومنٹ ون نہیں کر سکتی. وہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ عقیدت عشق میں بدل جائے اور آپ کسی اور کے لیے مثال بن جائیں، تو وہ ایسا مقام ہے جہاں پہ دلیل میٹر نہیں کرتی ہے. لیکن وہ ہر آدمی کا جہاں نہیں ہے، وہ تو بہت مائنورٹی ہے. ایگزیکٹلی. عام آدمی کے لیے تو آپ کو دلیل برہان یہ ساری چیزیں ہیں. تو جس مذہب کو آپ مانتے ہیں وہ اگر وہ کہتا ہے کہ سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریلیجن بغیر دلیل کے تو آپریٹ نہیں کرتا. تو ان مائی اوپینین اس کو چینج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت رچ کلام ٹریڈیشن موجود ہے. رائٹ، اس کی جو ریشنل آرگومنٹس فار گاڈ کا پورا ایک آرگومنٹیشن کا سٹرکچر ہے، اس کو واٹر ڈاؤن ورژنز اس کے بننے چاہیے، اور بچوں کے اندر کریٹیکل مائنڈ ڈیولپ ہونا چاہیے بچپن سے جب وہ اسکول پڑھ رہے ہیں. کیونکہ وہ عقیدت کی بنیاد پہ پڑھا ہوا اسلام پہلے دن یونیورسٹی میں چیلنج ہوتا ہے تو شکوک آنا شروع ہوتے ہیں. دوسرے تیسرے سیمسٹر میں انسان بہت زیادہ اس سے آگے نکل چکا ہوتا ہے کیونکہ اس نے کبھی ریشنل کیس نہیں سمجھا اس. رائٹ. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کلام ٹریڈیشن کو اوپن کرنا چاہیے لوگوں کے لیے. ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اپنے بچوں کو بہت بچپن سے ہی وہ آئیڈیاز جن کو بنیاد بنا کر اسلام کے خلاف ایک افرنٹ کوز کیا جاتا ہے، ان آئیڈیاز کے فلوز بھی بچوں کو بتانے چاہیے. دیکھیں دنیا ایمانیات پہ چلتی ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے. یہ جو ریشنلٹی وغیرہ کی ہم باتیں کرتے ہیں، میں نے بھی اس کے بارے میں بات کی ہے، یہ اپنی حد تک اس کا ایک مقام ہے. لیکن ہیومن انٹلیکچوئل ہسٹری کا سب سے بڑا جو مس سولڈ پروڈکٹ ہے، مس ایڈورٹائز، وہ ریشنلٹی ہے. کیونکہ ریشنلٹی اگر یہ پازٹ کرتی ہے کہ یہ بلیف کا الٹرنیٹیو ہے، تو یہ بذات خود ایک بلیف ہے کہ ریشنلٹی بلیف کا الٹرنیٹیو. رائٹ. ہم جب بلیفس کی بات کرتے ہیں تو آپ کی کہیں اسلام میں یہ پرابلم ہے بیکاز یو ہیو پلیسڈ یور بلیف ان اے ڈفرنٹ سسٹم، ناٹ بیکاز یو نو ویئر از ٹرو. تو نظریہ تخلیق پہ آپ اعتراض کرتے ہیں اس لیے کہ آپ ایوولوشن کو ٹھیک سمجھتے ہیں، بٹ ان ریئلٹی آپ کا ایوولوشن کے نظریے پہ ایمان ہے. رائٹ. آپ اس کی ٹیکنیکلٹیز کو نہیں سمجھتے ہیں. رائٹ. تو ہمارے دیسی ایتھیسٹ اور سیکولرز کا تو یہ تو ان کا پہلا پرابلم ہی ان کا یہ ہوتا ہے کہ they don't understand what they are agreeing with and they don't understand what they are disagreeing with, namely اسلام. رائٹ. تو ہمیں جب اپنے بچوں کو یہ فلاز بتائیں گے ان کو کہ دیکھو بھائی، میں سیکولرزم کو بنیاد بنا کر تمہارے دین کو ٹھیک
نہیں مان رہے یا مجھے کہہ رہے ہو ٹھیک نہیں ہے، تو آؤ ہم سیکولرزم کو ذرا کھول کے دیکھتے ہیں، رائٹ. ایتھیزم کو ذرا کھول کے دیکھتے ہیں، اور باقی جتنے ازمس ہیں اس کو ہم کھول کے دیکھتے ہیں. تو دو چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بچے کا کریٹیکل مائنڈ ڈیولپ کریں بڑے بچپن سے، اسکول کے اندر کلام ٹریڈیشن کو انٹروڈیوس کیا جائے کہ اس کا ایک کریٹیکل مائنڈ ڈیولپ اور ڈیفenس میکنزم اس کا ساتھ ساتھ اس کے بڑا ہو، ساتھ ساتھ جوان ہو اس کے. اور دوسرا، جن ازمس کو معیار بنا کے اس کے دل میں اسلام کے ڈاؤٹ ڈالا جاتا ہے اس کے دل میں اسلام کے لیے، ان ازمس کا کچا چھٹا کھول کے پہلے ہی آپ نے اس کے سامنے رکھا ہوا ہو تاکہ اس پہ افیکٹو نہ ہو سکے وہ. سو آپ کی بات سے یہ نکلتا ہے کہ اس میں اب اساتذہ کا بہت اہم کردار، کیونکہ ظاہر ہے بچے گھر پہ بھی سیکھتے ہیں، گھر پہ بھی تعلیم و تربیت ہوتی ہے اور اسکولوں کالجز میں بھی ہوتی. تو اکثر والدین کے پاس یہ انٹلیکچول ٹولز اویلیبل نہیں ہوتے. ظاہر ہے والدین گھر پہ ادب، اخلاق، یعنی کہ یہ تربیت ایک ظاہر والدین کی ذمہ داری ہے، اور جو بنیادی عقیدہ ہے وہ یعنی کہ بچوں میں ڈالنے کی کوشش کرنا یہ والدین کا کام ہے، اور بھی بہت کام. لیکن اساتذہ کا بھی ایک اہم کردار ہے، اور جو باتیں آپ کر رہے ہیں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کافی حد تک اساتذہ کے کرنے کا کام. تو اسکولوں میں جہاں پہ اب بچے سوچتے زیادہ ہیں، زیادہ اچھے سوال کرتے ہیں، اور ماحول بھی کچھ ایسا ہمارا بن رہا ہے کہ اب آج کل کے نوجوان سوال کرنے میں وہ جھجک محسوس نہیں کرتے جو ہم شاید کرتے تھے جب ہم چھوٹے تھے. تو ایک طریقے سے یہ ایک اپرچونٹی کریٹ ہوتی ہے. تو اس سینیریو میں آپ اساتذہ کو کیا مشورہ دیں گے؟ اساتذہ they are not the policy makers, they are the policy executors. آپ ان کو ایک اچھی پالیسی بنا کے دے دیں، وہ اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ نہیں، اٹ ہیز ٹو گو ٹو دی ایجوکیشن کمپلائنس مینجمنٹ جس کے آگے ہم بات کر رہے تھے، کہ وہ پالیسی کیا ہے آپ کے اسکول میں کہ آپ نے سیکولر اپروچ کو اڈاپٹ کرنا ہے یا آپ نے شیخ الحدث کی اپروچ کو اڈاپٹ کرنا ہے، وچ از آل اباؤٹ اسلامائزیشن آف آل دا نالجز. کیونکہ اگر ہم یہ چیز مانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، اللہ عز و جل نے عقل دی ہے، اس عقل سے ہم نالج کو ڈھونڈتے بھی ہیں جو پہلے سے موجود ہے اور نئے نالج کو کریٹ بھی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلامی پیراڈائم سے باہر کی چیز تو نہیں ہے. کوئی آدمی جو مسلم نہیں ہے، وی ریسپیکٹ کہ اس کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے، لیکن ہم تو اپنے کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں. تو اگر یہ پالیسی لیول پہ ہو جائے اور اس میں گورنمنٹ بھی اپنا حصہ ڈالے تو پھر اساتذہ وہی کچھ پڑھائیں گے جو کچھ انہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا بائی ڈیزائن سسٹم اس طرح سے ہے کہ آپ ریگولیٹ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو ریگولیٹری ادارے ہیں ان کے پاس ریگولیشن کی پاور نہیں ہے. اگزامپل کے طور پر دیکھیے HSC عام طور پہ دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ کی ہائر ایجوکیشن وہ جو بھی ڈپارٹمنٹ مینیج کرتا ہے وہ ایک ریگولیٹری پاور کے ساتھ کرتا ہے. پاکستان کا صرف ایڈوائزری نیچر کا یہ ادارہ ہے، ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے. یونیورسٹی جو مرضی پڑھاتی رہے. اب اگر یہ ریگولیٹری اتھارٹی ہو اور یہ بتائے کہ ایک یونیورسٹی کی پالیسی کیا ہوگی کہ فار ایگزامپل اس میں وہ لبرلزم پڑھا سکتی ہے، ضرور پڑھائے. مارکسزم پڑھانا چاہتی ہے، ضرور پڑھائے. لیکن اسلامی نظریہ جو اسلامک تھیوری ہے وہ بھی ساتھ پڑھائے گی، اس کی اکانومی، اس کی پالیٹکس کی، تو پھر وہ ریگولیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد الٹرنیٹو اب ہمارے ہاں پورا سسٹم، اور یہ نیا سسٹم نہیں ہے، یعنی کہ بہت ہی پرانی ایک روایت چلی آ رہی ہے. بینیڈکٹ کولر اور اس طرح کے لوگ مطلب حیران ہوتے ہیں کہ ہزاروں سال سے اقتصادیات کسی نہ کسی حوالے سے چلی آ رہی ہیں، لیکن وہ ایک نظام کے طور پہ ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آتی. اس کے ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ادھر ادھر ہوتے ہیں. نظام ہمیں نظر آتا ہے جو اسلام ہے اس کے ساتھ، جس کو آج ہم مدینہ اکنامکس کہتے ہیں. لیکن اگر آپ اس ساری ہسٹری کو دیکھیں تو اس میں سے 400 سال غائب ہے. یعنی آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا اکانومی چل رہی تھی وہ پتہ ہے، جو ہماری تاریخ کے اندر جن کہتے تھے. اس سے پہلے میسوپوٹیمین سال یا اس سے بعد یہ سارے کا سارا میں ہزاروں سال کا ہمیں کچھ نہ کچھ ہسٹری اس کی مل جاتی ہے. اچانک 400 سال کا گیپ آ جاتا ہے. کیا یہ محض اتفاق ہے کہ یہ ایگزیکٹلی وہی 400 سال ہیں جب اسلامک اکانومی دنیا کے ایک بڑے حصے پہ غالب تھی؟ ایون نان مسلم کنٹریز بھی اس ماڈل کو یوز کر رہے تھے، یہ جو اسٹیٹس تھیں. تو ہائڈ کر دو، یہ بڑی پرانی چیز ہے. آج ایگزیکٹلی وہی ہماری یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے کہ مارکسزم پڑھا دو، لبرلزم پڑھا دو،
اسلام کو ہائڈ کر دو، لبرل انٹرنیشنل تھیوری پڑھا دو، مارکس انٹرنیشنل تھیوری پڑھا دو، سی آر لو نہ پڑھا دو، اس کو ہائڈ کر دو. اسکولوں میں بھی ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے. تو اس کا تعلق پالیسی سے ہے. اس میں گورنمنٹ اپنا کام کرے، تعلیمی ادارے اپنا کام کریں، پرٹیکولرلی جو آرگنائزیشنز اور یہ ایسوسیشنز بنتی ہیں اسکولوں کی، کہ اسکولوں کی ممبرشپ ہوتی ہے، ان کو اس میں سے بینیفٹس ملتے ہیں، تو ریسرچ کی ونڈوز کھلتی ہیں. اوبیسلی جو بالکل ہی رورل ایریا میں دیہاتی اسکول ہوتے ہیں ان کی بھی ایسوسیشنز ہوتی ہیں. تو میں اس لیول کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بڑے اسٹیبلش سٹیز میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ممبرشپ کے کرائٹیرین میں لکھ دیں کہ دیکھو بھائی اسلام ایز اے پیراڈائم پڑھایا جائے گا. اسلام کو ہم اسلامیات تک محدود نہیں کر سکتے. یہ میتھس میں بھی آپ کو یہ ہونا چاہیے، یہ آپ سائنس میں بھی ہونا چاہیے. بدیر آئی ڈونٹ مین کہ آپ یہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ ساری سائنس قرآن سے نکلی ہے. ابھی دیکھیے کہ ایک اور طرح کی عجیب و غریب اپنی زخمی انا کو تسکین دینے والی تھیوریز شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ بتائیے، دیکھیں قرآن نے آپ کو کچھ اشارے دیے ہیں، اس کے اوپر ہم مزید تحقیق کریں گے. سو واٹ وی آر سیئنگ از کہ دس از سم تھنگ ویری مچ دیٹ اکارڈز ود دی اسلامک، جو اسلام تری انٹرپرائز ہے. اب تحقیق کریں، ریسرچ کریں اینڈ سو فورتھ. تو یہ وہاں پہ جب پالیسی ہوگی تو پھر اساتذہ اپنا کام کریں گے. ادروائز ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی یعنی کسی بھی ادارے کی ہم اگر بات کریں کہ ایک دکان کے اندر جو سٹاف ہے یار وہ کام ٹھیک کیوں نہیں کر رہے ہیں، وہ بھائی پیچھے جو مالک ہے جس نے سارا سسٹم بنا کے دیا ہوا کہ وہاں پہ جائیں گے وہ ٹھیک کریں گے تو یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ آبویسلی پالیسی لیول اور اوپر سے جو ایک ڈائریکشن آ رہی ہے اس پہ محنت کرنی اور اس کو ٹھیک کرنا، تو وہ تو ایک لانگ ٹرم اسٹرگل، وہ بھی کرنا. لیکن اگر ہم کرنٹ گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں، فار ایگزامپل لیٹس سے کہ ہم میٹرک یا انٹر لیول پہ فزکس پڑھا رہے ہیں. اب اگر تو کوئی سیکولر مزاج کا انسان پڑھا رہا ہے تو وہ اگر کوئی فزکس کا کانسیپٹ بتا رہا ہے تو وہ ایک بالکل سیکولر انداز میں بتائے گا. فار ایگزامپل فزکس میں ایک کانسیپٹ ہے اناملس بیہیویئر آف واٹر، یعنی کہ جب پانی کسی بھی لکوڈ کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے تو وہ کانٹریکٹ کرتا ہے، لیکن پانی جو ہے وہ اس طرح انیوژل ہے کہ 4 ڈگری سے کم بجائے کانٹریکٹ ہونے کے وہ ایکسپینڈ ہوتا ہے، اور اس وجہ سے ایک لیئر آف آئس جو بنتا ہے وہ اوپر بنتا ہے، اور اس وجہ سے جو تمام لائف ہے پانی کی وہ پھر زندہ رہتی ہے. تو ایک سیکولر انسان اس کو اناملس کہہ کے آگے چلے گا، لیکن اگر ایک دینی مزاج کا پڑھا رہا ہو تو وہ اس کو ایک ذریعہ بنا سکتا ہے کہ بچہ سوچے کہ وائی از دس ہیپننگ. تو کیا پالیسی لیول پہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ اساتذہ کے ساتھ ہم کام نہیں کر سکتے کہ جس طرح آپ اپنا سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں اس کو ایک ذریعہ بنایا جائے اسٹوڈنٹس کو، یعنی کہ خالق کے ساتھ جوڑنے کا ایک ذریعہ بنے؟ اس میں تو دیکھیں کوئی دو راہ ہو ہی نہیں سکتی ہے. امبیڈڈ لرننگ از ویری پاورفل، رائٹ. اتنی زیادہ کہ میں جب یو کے میں ہمارا ایک ٹریننگ کورس ہوا کرتا تھا اس میں ہمیں یہ پڑھایا جاتا تھا کہ آپ نے آگے جن کو آپ ٹرینر بنا رہے ہیں، وہ ٹرینر پروگرام تھا کہ ان کو آپ نے امبیڈڈ لرننگ آپ نے ان سے ضرور کرانی ہے. جو مثال کے طور پہ وہاں پہ ایون کوئی خاتون ہے، وہ ریسپیز وغیرہ جو ہے وہ اس کی بڑی اچھی ہیں، اور وہ اب سوچ دے کہ میں اس کی ٹرینر بن جاؤں، تو وہ ہمارے پاس آتی ہے. ہم اس کو ریسپیز نہیں سکھا سکتے، لیکن ریسپیز آگے سکھانی کیسے ہیں، یعنی کہ وہ آرٹ آف ڈیلیوری کیا ہے، اس کی سائیکالوجی کیا ہے، کلاس روم مینجمنٹ کیا ہے، تو وہ ٹرینر میں ساری وہ چیزیں آتی تھیں. لیکن ہم بھی اسے بتاتے تھے کہ اپنی کلاس میں نا میتھس کا استعمال ضرور کرنا، کہ چینی کی کیا ہوگی، پانی کی پیمائش، یہ وہ سارا، کہ وہ ان کو انکانشیسلی وہ کچھ نہ کچھ میتھس بھی ساتھ سیکھ لیں. انکانشیسلی سرٹن سبجیکٹس وہ ہیں وہ سیکھتے ہیں. بیسکلی یہ تو ٹیچر کے پاس بڑا ایک زبردست اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ انکانشیسلی ساری چیزیں سکھا سکتے ہیں. بالکل. اور اب یہ ضرورت اس لیے بھی ہے کہ پاکستان میں پالیسی اس کے اپوزٹ بھی جا رہی ہے. میرے تجربے میں میرے جاننے والے کچھ ٹیچرز ایسے ہیں کہ جنہوں نے کوشش کی تو اوپر سے آرڈر آ گیا کہ آج کے بعد نہ کرنا، بیکاز نو ون از اسپیکنگ اباؤٹ اٹ. تو میرے خیال میں اس میں تھوڑا پبلک پریشر بھی، تھوڑا یہ چیزیں بھی ساتھ میں ہونی چاہیے. والدین کی پرسیپشن میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ بڑے عرصہ پہلے میں نے لاہور کے کسی اسکول کے بارے میں سنا تھا کہ انہوں نے کسی بچے کو، اس نے لکھا کوئی
ٹیچر نے کوئی سوال کیا یہ کون سا کلر ہے، اس نے کہا پیلا، اس نے کہا نہیں آپ کو یلو کہنا چاہیے تھا، وہ اگلے دن تانتا بندھا ہوا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو داخل کرانے گئے ہیں یار یہ اسکول اچھا ہے. If you think that is important, and I'm sure نئی لینگویجز سیکھنا، انگلش سیکھنا بڑی اچھی چیزیں ہیں، آپ کو بھی کچھ ہونا چاہیے کہ اس ادارے کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، نہیں کہ مخلوق کو خالق سے کنیکٹ کیا جائے. بالکل ہمارا بھی کرائٹیریا یہ ہونا چاہیے، ٹیچرز کو بھی کرنا چاہیے، بٹ آئی تھنک اٹ کین بی کیونکہ ٹیچرز پہ ہونا تو یہ ایک والنٹری ایکسرسائز ہو جاتی ہے، پالیسی لیول پہ ہو تو یہ کمپلسری بن جاتی ہے. سو دیٹس وائی آئی ایمفسائز مور ٹورڈز دا پالیسی سائڈ ایز اپوزڈ ٹو دی انڈیویجولس. اوکے ویری گڈ. آپ سے اس سیشن سے پہلے بات ہو رہی تھی اور آپ کی ایک کوشش ہے جس کو آپ ریوائولسٹ کہہ رہے ہیں کہ ایک ریوائول ہو ہمارا، تو ہماری جو آڈینس ہے ان کو آپ یہ تھوڑا آپ کا جو ریوائولسٹ پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں. جی ایبسلیوٹلی، وی آر آف دی اوپینین کہ امت کو ہم نے ریوائیو کرنا ہے تو وہ ان اصولوں پہ کرنا ہے جو ہمیں اس کمال کی تہذیب میں نظر آتے ہیں جس کو اکیڈیمکلی ہم گولڈن ایرا کہتے ہیں. ویسے اسلامی کے لیے تو گولڈن ایرا ہم اسی کو کہیں گے جو نبی علیہ السلام کے زمانے کا تھا، اور حدیث بھی ہے کہ بہترین زمانہ میرا ہے، پھر صحابہ کا ہے اور ان کے بعد. لیکن اکیڈیمکلی جس کو کہا جاتا ہے گولڈن ایرا، کلاسیکل اینڈ پوسٹ کلاسیکل ایرا، مچ آف اٹ، جس میں ایسے ہمارے سائنسدان تھے کہ جو مفسرین بھی تھے اور بایولوجسٹ بھی تھے. بالکل وہ حدیث کے بھی وہ اساتذہ تھے اور کیمسٹ بھی تھے. وہ جمعہ پڑھاتے کہ اپنی لیبارٹریز میں چلے جاتے تھے بیکاز دے ہیڈ ایبسلیوٹلی نو کنسیپشن کہ یہ دین ہے، یہ دنیا ہے، یہ فلاں ہے. ان کے لیے تھا کہ یہ قرآن ہے، دس از ورڈ آف گاڈ، یہ کائنات ہے، دس از ورک آف گاڈ. وہ پھر کہ خدا کے کام اور خدا کے کلام میں وہ کوئی ایسی کوئی چیز نہیں دیکھتے تھے کہ میں اگر یہ میں نے کرنا تو یہ مجھے چھوڑنا پڑے. میوچولی ایکسکلوسیو ان کو نہیں کیا. نہیں کیا. تو اب ہمارا ریوائولسٹ کا آئیڈیا یہ ہے کہ وی نیڈ سائنٹسٹ، مسلم سائنٹسٹ ہونے چاہیے، مسلم فلاسفرس ہونے چاہیے. ہمارے پاس جب کچھ نہیں ہوتا تو ہمارا بچہ دہشت گردی کی طرف چلا جاتا ہے، ایکسٹریمزم کی طرف چلا جاتا ہے. دیکھیں سیرت میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ظلم حد سے بڑھ جائے آپ ہجرت کریں، اور مکہ سے مدینہ میں ہجرت کی گئی. اب ہم وہ فزیکل ہجرت والی بات تو نہیں رہی، اب جو ہماری ہجرت ہونی ہے یہ علم کی طرف ہجرت ہونی ہے، بیکاز دس از دی اینڈ جہاں پہ امت آ چکی ہے. بالکل تو علم کی طرف ہجرت ہوگی اس وقت جب آپ سائنس سے نفرت نہیں کریں گے بلکہ دو کام کریں گے کہ آپ سائنس سے محبت کریں گے اور آپ اس کی اونرشپ لیں گے تو آپ اس کو الحاد کے پنجے سے چھڑائیں گے. آج دنیا میں جو سائنس یوز ہو رہی ہے یہ ایتھیزم کے ٹول کے طور پر بالکل کی ہے، جو انلائٹنمنٹ کی ہے. جو کلاسیکل سائنس ہے اس سے کوئی پرابلم نہیں تھا خدا ہے یا نہیں ہے. بالکل دے ور ویری مچ نیوٹرل آن دیٹ. تو ہم مسلمان کہتے ہیں ہم تو نیوٹرل بھی نہیں ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سارا خدا نے بنایا ہوا ہے، ہم اسے ایکسپلور کر رہے ہیں. بالکل اس پہ ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو. تو ہمارے ریوائولسٹ کا آئیڈیا یہ ہے کہ 2035 تک انشاءاللہ 5 لاکھ وہ سائنٹسٹ، فلاسفرز، ٹیک ڈیولپرز، اے آئی ڈیولپرز جن کو اپنے ریلیجس ہونے پہ کوئی شرمندگی نہ ہو بلکہ فخر ہو، اور وہ دنیا کے سامنے سکسیسفل رول ماڈلز کے طور پہ وہ کام کریں کہ ہم تگڑے مسلمان ہیں، تگڑے بزنس مین ہیں، تگڑے سائنٹسٹ ہیں، تگڑے. تو ایک تو ہمارا یہ ہے. دوسرا ہمارا کہ یونیورسٹیز میں جو سیکولرائزیشن وغیرہ ہو رہی ہے اس کو ہم ختم کریں، ہیڈ آن ایک ٹیکل ہو وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم انیبل کریں کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. سو وی ایکچولی میک انٹلیکچوئل کیسز دیر اگینسٹ آل دی ازمس. تیسری چیز ہماری کہ ہمارے میڈیا میں فحاشی بہت زیادہ ہو گئی ہے. دیٹ ہیز ٹو بی اسٹاپڈ، ہیز ٹو بی اسٹاپڈ. یہ سارا پاکستان کے قانون میں جرم جو یہ کر رہے ہیں اخلاقی طور پہ تو ہے ہی ہے، یہ قانوناً جرم ہے. سو وی وانٹ ٹو ٹیک دی لیگل روٹ، جو لیگل بیٹل ہے کہ ان کے خلاف ہم کیسز کریں، ان کو ہم روکیں. الحمدللہ ارلی ہمارے جو پائلٹ پروجیکٹس ہیں وہ اچھے رہے ہیں، الاس بالش وغیرہ کو بین ہونا، وہ برزخ ہو رہی ہے، وہ اس طرح کی چیزیں. بٹ اوبیسلی دس از جسٹ اے پائلٹ پروجیکٹ. اب اس کو ہم ایکسپینڈ کریں گے پاکستان وائڈ انشاءاللہ. تو یہ 3 چیزیں ہیں. ماشاءاللہ. سو کیسر بھائی ماشاءاللہ یہ جو کام کر رہے ہیں آپ، یہ دس از دا نیڈ آف دا آور، اینڈ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و مددگار ہو ان کاموں میں اور خوب برکت ہو آپ کی ایفرٹس میں. اب ہمارا وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، تو اینڈ میں آپ سے پوچھوں گا کہ اساتذہ کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ کہ اساتذہ کے حوالے سے جو میں ایک انالوجی کے طور پہ میں ایکسپلین کرنا چاہوں، یہ ہماری ٹیچرز ٹریننگ کے جو کورسز ہیں، پروگرامز ہیں، یہ اس میں سے
ہم ٹیکنگ کے دیکھیں جو تعلیمی نظام ہوتا ہے نا یہ انسان کے کارڈیو ویسکولر سسٹم سے بڑا ملتا جلتا ہے کہ جیسے آپ سانس لیتے ہیں وہ سانس آپ کے پھیپھڑوں میں یعنی کہ لنگس میں جاتی ہے وہاں پہ پھر یہ سلسلہ پہ چلتا رہتا ہے لیکن 1 منٹ کے لیے اگر ہم رکیں کہ وہ ہوا جو ہے وہ ہمارے پھیپھڑوں میں گئی ہے لیو اٹ فار دا مومنٹ موو ٹو دا ہارٹ. اب دل کے 2 حصے ہیں فار دی ایز آف کنورسیشن لیٹس کال اٹ دا بلو پارٹ اینڈ دی ریڈ پارٹ. تو ریڈ پارٹ ہمارا جس سے پورے جسم میں ہمارا خون وہ سپلائی ہوتا ہے کہ سارے جسم کو آکسیجن چاہیے بلڈ جو ہے وہ کیریئر ہوتا ہے آکسیجن کا. تو اب جب آن دا وے بیک ہوتا ہے چونکہ وہ آکسیجن پور ہو چکا ہوتا ہے اس وقت تو وہ تھوڑا سا پرپلش بلوش سا تھوڑا سا ہو جاتا ہے جیسے سائنوسز وغیرہ آپ انگلیاں نیلی ہوگی ہوں تو وہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے جو اوپر آتا ہے. تو وہاں سے پھر وہ دل کا جو بلو پارٹ ہے وہاں پہ واپس آتا ہے اور وہاں سے پھر وہ پھیپھڑوں میں جاتا ہے وہاں سے پھر ریڈ پارٹ اور ریڈ پارٹ سے پورے جسم میں سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو پھیپھڑوں کا جو کام ہوتا ہے وہ اس خون کو آکسیجن سے بھرنا ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس خون میں ساری رگوں میں دوڑنا ہے. تو ہمارے تعلیمی ادارے ہمارے ٹیچرز دے آر نو ڈفرینٹ کیونکہ یہاں سے جو آکسیجن بھری جاتی ہے اتنی لوگوں نے پھر معاشرے کی رگوں میں دوڑنا ہے بعد میں. ویئر از وائی اسموکنگ از بیڈ کہ اگر آپ کے پھیپھڑوں کی کوالٹی اچھی نہیں ہے تو وہ آپ کے خون کو متاثر کرے گی بیکاز آف دیٹ آکسیجن جو اس کے اندر ہے اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے. تو ٹیچر بھی اگر اپنی کوالٹی کو مینٹین نہ کرے اس تعلیمی ادارہ اپنی کوالٹی کو مینٹین نہ کرے تو پھر معاشرے کی رگوں میں جو کچھ دوڑے گا وہ اتنا ہی اچھا ہوگا جتنی کوالٹی آپ دے رہے ہیں. پانی کے پائپ آپ دیکھ لیں اگر اس میں سے پانی نہ گزرتا رہے گا اس کے اندر بھی زنگ آ جاتا ہے کیونکہ دن کھولے تو پیلے رنگ کا پانی آ رہا ہوتا ہے. یہ ٹیچرز کے لیے ہے کہ آپ نے جو کچھ پڑھا اور جب آپ نے پڑھایا تو درمیان کا عرصہ جو ہے وہ آپ پہ کوئی اصحاب کہف کا واقعہ نہیں گزرا کہ آپ کو نہیں پتہ چلا کیا ہوا ہے. بھائی آپ زندہ ہیں اس پانی کو آپ جاری رکھیں اپنی ریسرچ کی ونڈو کو اوپن رکھیں کہ دنیا میں ہر روز چیزیں چینج ہو رہی ہیں ہر روز تبدیل ہو رہی ہیں. اب اسلام کے ساتھ کنیکٹ ہونا اتنا آسان ہو گیا اس لیے کہ واسٹ یعنی کہ آپ امیجن کریں کہ جو علوم حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو سینکڑوں میل سفر کرنا پڑتا تھا کیا کیا ان کے پاس اب انٹرنیٹ کے ذریعے اٹس لٹرلی دیر ایٹ یور فنگر ٹپس رائٹ لٹرلی دیر. تو اس کو کرنے کے لیے پھر چونکہ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تو کوشش کریں کہ اپنی کوالٹی کو اسلام کے بنیادوں پہ کھڑی کر کے کہ جو چیزیں آپ پڑھا رہے ہیں سی ہاؤ یو کین کنیکٹ اسلام ود دیٹ اینڈ ڈونٹ لائی اباؤٹ اٹ کہ غلط بھی نہ کریں کہ بچوں کو غلط انفارمیشن دے کہ وہ آپ ان کو ایک اور طرح کی فکری بے روی کا شکار کر دیں اور اپولوجائز بھی نہ کریں اس بات پہ بیکاز واٹ یو آر ڈوئنگ از الٹیمیٹلی دیٹ از واٹ میٹرز. وہ اس بچے کی زندگی میں آپ کی زندگی میں آخرت میں یہ ساری چیزیں کام ہونے والی ہیں. تو آپ اتنے ہی معزز ہیں جتنا خود کو عزت دار آپ سمجھتے ہیں. اف یو تھنک ایز اے ٹیچر آپ ایک امپلائی تنخواہ کے لیے کام کر رہے ہیں گیس واٹ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک معاشرہ تعمیر کرنا ہے گیس واٹ یو آر رائٹ اگین. رائٹ. تو ماشاء اللہ یہ بہت ہی خوبصورت انالوجی ایک مثال آپ نے پیش کی جس سے اساتذہ کو اپنے کام کی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے اور اپنا یعنی کہ اپنا جو معیار یعنی کہ اساتذہ جتنا اپنا معیار اوپر کریں گے وہی جھلک پھر باقی معاشرے میں آئے گی. تو ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے آپ سے بہت کچھ سیکھا اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو باتیں کی یہ ایک ذریعہ بنے ہمارے اساتذہ کو انسپائر کرنے کا اور انشاءاللہ اس قسم کی پوڈ کاسٹس ہم مستقبل میں بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا یہ پوڈ کاسٹ سنا اور انشاءاللہ آگے آپ سے پھر سے ہم بات کریں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.